صلح حدیبیہ کے بعد ماہ شعبان سن 6 ہجری میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ خیبر کے عرب پڑوسی قبیلے بنو سعد بن بکر نے خیبر کے یہودیوں کے لیے اجتماع کیا ہے تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو ایک گروہ کی سرگردگی میں ان کی طرف روانہ کیا۔ امام علی علیہ السلام نے حملہ کیا تو مذکورہ قبیلے کے جنگجو بھاگ گئے اور بہت سے غنائم مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ اسی سال رمضان کے مہینے میں عبداللہ بن عتیق کی سرگردگی میں ایک سریے کے دوران رسول خدا کے خلاف غزوہ آزاد کے لیے اکسانے والے سلام بن ابی الحقیق کو ہلاک کیا گیا۔ اسی زمانے میں عبداللہ بن رواحہ کو خیبر میں جا کر تحقیق کرنے کا حکم ملا۔ بعد ازاں خیبر کے یہودیوں نے اسیر بن زارم یا یسیر بن زرام کو امیر بنایا اور اس نے قبیلہ غطفان سمیت عرب قبائل کو رسول خدا کے خلاف اکسایا اور ان کی مدد سے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 6 ہجری میں ایک بار پھر عبداللہ بن رواحہ کو کچھ سپاہی دیے اور خیبر کی طرف بھیجا اور جنگ کے نتیجے میں اسیر سمیت بعض یہودی مارے گئے۔ علاوہ ازیں بنو قریظہ کو مدینہ سے نکالے جانے، شہر میں امن و سکون کی بحالی اور دیگر یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ صلح منعقد ہونے کے بعد خیبر کے یہودی جو بنو نذیر کے یہودیوں کو بھی اپنے ہاں بسائے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے کے در پہ تھے اور اپنی دولت کو طاقتور قبیلے غطفان سمیت پڑوسی عرب قبائل کی تحریک کے لیے صرف کر رہے تھے تاکہ انہیں مسلمانوں کے خلاف اپنے ساتھ متحد کریں۔ یہی سازشیں اس بات کے لیے کافی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے کچھ ہی عرصے کے بعد خیبر پر حملہ کرتے۔ رسول اکرم نے محرم سن 7 ہجری کے اوائل میں خیبر کی طرف عزیمیت کی اور ماہ سفر میں خیبر کو فتح کیا اور ربیع الثانی 7 ہجری کو مدینہ واپس آئے۔ مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد ذوالحجہ میں مدینہ واپس تشریف فرما ہوئے اور ذوالحجہ کے باقی ماندہ ایام اور محرم الحرام کو مدینہ میں ہی رہے اور پھر 7 ہجری میں خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی۔ اس غزوے میں 20 خواتین نے بھی شرکت کی، جن میں ام المومنین ام سلمہ بھی شامل تھیں۔ بنو غفار کی خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے زخمیوں کی مرہم پٹی اور مسلمانوں کی مدد کرنے کی غرض سے شریک ہوئیں۔ مدینہ کے یہودیوں میں سے 10 افراد اور غلاموں کی ایک جماعت نے بھی شرکت کی۔ تاریخی ماخذ میں خیبر کے جنگجوؤں کی تعداد کے بارے میں مبالغہ آمیز اعداد و شمار منقول ہیں، جن میں یعقوبی نے جنگجوؤں کی تعداد 20,000 لکھی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہودی تصور ہی نہیں کرتے تھے کہ پیغمبر ان پر حملہ کریں گے۔ وہ اپنے پہاڑوں کی چوٹیوں پر تعمیر شدہ اپنے مضبوط قلعوں اور بڑی مقدار میں ہتھیاروں اور بے شمار جنگجوؤں اور مسلسل جاری پانی کے پیش نظر سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے حملے کی صورت میں وہ کئی سال تک مذمت کر سکتے ہیں۔ مدینہ میں سکونت پذیر بعض یہودی مسلمانوں کو ڈراتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ خیبریوں اور ان کے مضبوط قلعوں کا سامنا کرنے کی قوت نہیں رکھتے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک قاصد خیبر میں کنانہ بن ابی الحقیق کے پاس روانہ کیا تھا اور اس کو یقین دہانی کرائی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد قلیل اور عسکری وسائل محدود ہیں۔ کفار قریش کو بھی امید تھی کہ جنگ کی صورت میں خیبر کے یہودی رسول اللہ پر غلبہ پائیں گے۔ انہوں نے اس سلسلے میں آپس میں شرط بندیاں بھی کی تھیں۔ پیغمبر اکرم قبیلہ اشجع کے 2 راہ بلدوں کی مدد سے خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راہ بلد کو ہدایت کی کہ آپ کو ایسے راستے سے خیبر کی جانب لے جائے کہ آپ شام اور خیبر کے درمیان حائل ہو جائیں اور اہلیان خیبر اپنے غطفانی حلیفوں کی امداد وصول نہ کر سکیں۔ مدینہ سے خیبر کی جانب کئی راستے نکلتے تھے، جن میں سے ایک کا نام مرحب تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے لیے منتخب کیا۔ خیبر کے یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ رسول خدا ان کی طرف آ کر ہی رہیں گے۔ ابو زینب یہودی نے تجویز دی کہ قلعوں کے باہر چھاؤنی قرار دیں اور جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن انہوں نے قلعوں کے استحکام کے سہارے قلعہ بند ہو کر لڑنے کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عظیمیت کو خیبر کی باشندوں سے خفیہ رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر کے قریب پہنچے اور شک اور نطاط نامی قلعوں کے درمیان سے گزرے اور معمول کے خلاف اذان کی صدا نہ سنی تو آپ نے اپنا سفر جاری رکھا
اور دعا کی اور مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ بھی دعا کریں، اور پھر اپنا سفر جاری رکھا حتیٰ کہ منزلہ کے مقام پر پہنچے اور رات وہیں بسر کی اور نماز بھی وہیں ادا کی۔ صبح ہوئی تو یہودی ناگہانی طور پر آپ کی آمد سے مطلع ہوئے تو وہ بھاگ کر قلعوں کی پناہ میں چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع کیا اور اس روز صبح سے شام تک قلعہ نطات کے باشندوں کے ساتھ نبرد آزما رہے، اور پھر اپنی چھاؤنی کو اس مقام سے منتقل کیا جس کی زمین گیلی تھی اور دشمن کی زد میں تھا، اور فرمایا رجی نامی مقام پر چلے جائیں۔ نیز فرمایا کہ خیبر کے بعض کھجوروں کو امکانی طور پر عسکری ضروریات کے تحت کاٹ دیا جائے۔ جنگ کے پہلے دن 50 مسلمان زخمی ہوئے۔ رسول اللہ نے 7 شب و روز تک چھاؤنی لگائے رکھی اور ہر روز مسلمانوں کے ہمراہ، جن میں سے ہر ایک گروہ کے پاس ایک پرچم ہوتا تھا، یہودیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف رہتے تھے۔ چھٹی رات کو نطات کا ایک یہودی باشندہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور امان مانگ کر اس قلعے کی جانب رہنمائی کی پیشکش کی اور بتایا کہ قلعہ نطات، جو اشیاء خوردونوش اور ہتھیاروں کا گودام بھی ہے، اندرونی طور پر شکست اور ریخت کا شکار ہو چکا ہے، اور اہلیان قلعہ خوف کے مارے قلعہ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اگلے دن مسلمانوں نے قلعہ نطات کو فتح کیا اور اس شخص نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ مروی ہے کہ سب سے پہلا قلعہ جو مسلمانوں نے فتح کیا قلعہ نائم تھا۔ یہ قلعہ خود کئی ذیلی قلعوں اور حصاروں پر مشتمل تھا، اور رسول اکرم نے ان پر حملہ کرنے کے لیے اپنے اصحاب کی سفرائی کا اہتمام کیا۔ یہودیوں نے مسلمانوں کو تیروں کا نشانہ بنایا اور اصحاب نے اپنے جسموں کو رسول خدا کے لیے ڈھال قرار دیا۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفید پرچم 2 مہاجروں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو اور ان کے بعد ایک انصاری کے سپرد کیا، لیکن وہ کچھ بھی کیے بغیر میدان جنگ سے پلٹ آئے۔ اگلے روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور پیغمبر خدا نے پرچم آپ علیہ السلام کے سپرد کیا۔ جب آپ قلعے کے داخلی دروازے پر پہنچے تو قلعے کے محافظ سپاہیوں نے حضرت علی علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ لڑتے لڑتے امام کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی اور آپ علیہ السلام نے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر ڈھال بنا لیا اور ان کے سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ پھر قلعے کے اندر گئے اور مرہب سے دو بدو لڑائی میں مرہب کو تلوار مار کر ہلاک کر دیا۔ اتنے میں باقی مسلمان بھی قلعے میں گئے اور یوں خیبر کا سب سے بڑا قلعہ حموس بھی فتح ہو گیا۔ اس فتح کے بعد باقی قلعوں کو بھی مسلمانوں نے آسانی سے فتح کر لیا۔ آخر یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کی پیشکش کی اور بعض شرطوں پر رسول خدا نے ان کے ساتھ صلح کر لی۔ رسول اللہ نے انہیں امان دی اور انہوں نے اپنے مال و اسباب، سونے چاندی اور زرہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں دے دیا۔ جب رسول خدا سرزمین فتح کی طرف گئے تو اہل فتح اپنے ایک مضبوط قلعے میں چھپ گئے اور فتح کے دروازوں کو بند کر کے چابیوں کو ایک مضبوط جگہ چھپا دیا۔ جبرائیل حکم خدا سے وہ چابیاں لے آیا اور رسول خدا کو دے دی۔ رسول اللہ نے جب یہ خبر وہاں کے یہودیوں کو دی تو ان میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے مال میں سے خمس رسول اللہ نے لے لیا، اور جو ایمان نہ لائے ان کا سارا مال و جائیداد رسول اللہ نے اپنے قبضے میں لے لی۔ اسی جائیداد میں فدق بھی تھا جو کہ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا اور ان کی بہن ہند بن ابی حالہ کی ملکیت تھا۔ اسی دوران خدا کا حکم نازل ہوا کہ قربہ والوں کو ان کا حق دے دو۔ اس حکم خدا کی بجاوری کے تحت رسول خدا نے وہ سرزمین حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا کو عطا کر دی اور اپنے اس عمل پر صحابہ کو گواہ بنایا۔